بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو اللہ پاک اس اچھائی کا بدلہ تمہیں لازمی لوٹاتا ہے۔ کسی کی ناراضگی کو دل میں رکھنے سے دلوں میں کھوٹ پیدا کرتی ہے اور رشتہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، کوئی جگنو جتنی روشنی میں خوش ہے تو کوئی سورج کو پا کر بھی اور کی تلاش میں ہے۔ کہتے ہیں جب دل میں میل، لہجے میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آئے تو تعلقات ہار جاتے ہیں۔ جن عورتوں کو اپنے ساس سسر پسند نہیں وہ شوہر بھی ایسے تلاش کریں جو یتیم خانوں میں ہوں۔ زندگی کے ہر سبق سے کچھ نہ کچھ سیکھا کرو۔ اچھا ہو تو خوشی دیتا ہے، برا ہو تو ایک نیا سبق دیتا ہے۔ انسان وہاں کبھی نہیں ہار سکتا جہاں اس کی امید اللہ تعالیٰ ہو۔ کہنے والے نے بھی خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے، زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ لاکھ اختلاف کے بعد بھی عزت سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی علامت کہلاتی ہے۔ میرا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہتا ہے حالات بدل سکتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں ہی ساتھ دیں، ورنہ زیادہ تر دکھاوے والے ہوتے ہیں۔ یہاں یہی سنتے آئے ہیں کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر آج یہاں یہ سلسلہ عروج پکڑ چکا ہے۔ کبھی بھی آغاز پہ یقین مت کرو کہ سچائی کے الفاظ آخر میں ادا ہوتے ہیں۔ وقت پہ بھروسہ کر کے دیکھو، وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہ بھی نہیں مانگتا۔ کسی کے لیے اتنے مخلص رہو کہ وہ تکلیف میں آپ کو پہلے یاد کرے۔ اگر کوئی آپ کو عزت نہیں دے پاتا تو اس سے محبت کی بھی توقع مت رکھو۔ انسان کو اندر کی تیاری کی زیادہ ضرورت ہے کہ باہر ماربل کے لیے لوگ موجود ہوں گے۔ بھروسہ ہو یا دل، ان کے ٹوٹنے کی آوازیں تو نہیں ہوتی مگر گونج عمر بھر رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے یہی فرماتا ہے کہ میرے لیے وقت نکالو اور میرا ذکر کیا کرو، نہیں تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت نہ رہے گی اور سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ اولاد میں جوان بیٹا ہو اور وہ کامیاب نہ ہو تو والدین کی زندگی میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ چاہ کر بھی خوش نہیں رہتے، کیونکہ ان کو ایک چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے بیٹے کو کامیاب زندگی دیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی میں نماز لازمی شامل کریں اور کوشش کریں کہ وہ کبھی بھی کوئی نماز ضائع نہ ہونے دے، کہ نماز انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے اور ہر مشکل وقت کو ٹال دیتی ہے، اور خود گھروں میں سورۃ ملک کو ہر روز 7 بار پڑھ کر رب کے حضور دعا کیا کریں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا بیٹا کامیاب اور خوب ترقی کرے گا، کبھی زندگی میں ناکامی کا شکار نہیں ہوگا۔ ہر انسان کی پریشانیاں اس وقت ہی ختم ہو سکتی ہیں جب وہ دل سے یقین کر لے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے لوگ بھی کیسے عجیب بن چکے ہیں کہ واسطے اور ذکر خدا کا ہی کرتے ہیں مگر خدا سے ڈرتے نہیں۔ اس دنیا میں کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندر سے کھوکھلا کر جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں جب کسی کے لیے کڑواہٹ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے رشتوں کا کیا فائدہ کہ جب دکھ اکیلے اٹھانے ہیں اور خوشیاں ساتھ بانٹنی ہیں۔ طنز وہ تیر ہے کہ اس کو شہد میں بھی ڈال کر مارا جائے تو اس کی چبھن کم نہیں ہوتی۔ آپ کا جواب بہت بڑی طاقت ہے،
منفی لوگوں کو چیزوں کے بارے میں جواب کم دینے سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ تم جس کے ساتھ بھی چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اس کو بھی علم ہو، کیونکہ درمیان کا راستہ منافق کا ہے۔ چھوٹی سی باتیں دل میں زیادہ مت پالیں کہ یہ دل میں رہ جائیں، تو رشتے پرائے کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ احساس وہ چیز ہے کہ اس کو زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو دنیا ہر مسئلے سے آزاد ہوتی۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کہ مجھے کسی اور کی خوشیاں دیکھ کر، کسی کے پاس دولت دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی قسمت کو دیکھ کر دوسروں کی قسمت پہ رشک نہیں آتا۔ میں اپنی زندگی کے نصیب کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مایوس نہیں کر سکتی۔ یہاں دلوں میں فرق پیدا ہو جائے تو یاد رکھنا، پھر کسی کو فلسفے اور دلیلوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کی راہ میں آپ مشکلات تو پیدا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں وہ کبھی نہ کبھی آزاد ہو جائے گا، مگر آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کسی کی بات کا جواب آپ جتنی ذہانت سے دیتے ہیں، اتنی ذہانت سے دوسروں کی بھی سنا کریں۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کرو کہ آپ جیسی زندگی کسی نہ کسی کا خواب ہوتا ہے۔ کسی اور سے شکوے کرنے کی بجائے خود کو پہچانیں کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم۔ برا وقت گھوڑے پر سوار ہو کر ہی آتا ہے اور جاتا چیونٹی جیسا ہے۔